نوجوان منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کے لیے ایک شرط رکھی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں وہ خامخواہ اور بلا مقصد تو نہیں بھیجے گئے ہیں، کسی مقصد کے لیے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی کو لگا دینا، اور اسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ایمان۔ کہ جس شخص نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے دائرے کے اندر آ گیا، ایمان کے سرکل کے اندر آ گیا، تو یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمودات کے تابع ہو گیا، اور یہی انسان سے مقصود بھی ہے۔ انسان کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ایمان کے دائرے کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزارے، اور ایمان کا دائرہ کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جس طرح اللہ کے احکامات زمین کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھیجا ہوا انسان اس زمین کے اندر ان احکامات کو ویسے ہی آگے چلائیں۔ خلیفہ کا مطلب یہی، اور وہ احکامات آگے وہی بڑھائے گا، احکامات آگے وہی چلائے گا، یا اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو وہی لائے گا جس کے اندر ایمان ہو، جس نے ایمان قبول کیا۔ جس شخص نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تو وہ اس سے بالکل خارج کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار ہی کرے گا، ان احکامات کو زندگی کے اندر لائے گا ہی نہیں۔ اور جب زندگی کے اندر وہ احکامات نہیں لائے گا تو وہ سوسائٹی کے اندر ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ جب اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تیار نہیں ہے، سوسائٹی میں کتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ شرط یہ ہے انسان ایمان کے دائرے کے اندر آ جائے، اور جب انسان ایمان کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور فتح اور مدد جب کبھی کسی قبیلے کی کسی مسلمان یا ایمان والے کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ ایمان کی بنیاد پر وہ مدد ہوا کرتی تھی، وہ اسلام کی بنیاد پر اور فرما برداری کی بنیاد پر وہ اللہ کی مدد ہوا کرتی تھی۔ ابتدا دور سے اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک وہ مٹھی بھر جماعت، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کی سپر پاور جو ملک ہیں، طاقتیں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لڑوایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدد اور فتح مندی عطا فرمائی۔ وجہ کیا تھا کہ ان کے اندر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات آ گئی تھی۔ اور پھر دنیا کے اندر بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں، ایمان نہیں ہے لیکن طاقتیں ہیں، سپر پاور اپنے اعتبار سے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عکارت کر دیا، ختم کر دیا۔ تو جو اللہ کی انعامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وہ کب ہیں؟ وہ اس وقت ہیں ان کنتم مومنین، جب یہ کیا نام ہے بنی آدم ایمان کے دائرے کے اندر، ایمان کی اس سرکل کے اندر داخل ہوگا۔ اور ایمان کے سرکل کے اندر داخل ہونے کے بعد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آمن ہم نے ایمان لایا بس، وعملوا الصالحات،
سورہ نور میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں سے وعدہ فرمایا ہے، تم میں سے ان ایمان والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کی بھی دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب اس نے بالکل چھوڑ ہی دیا، عمل صالح کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا کیا ہیں، منکرات کیا کیا ہیں، ان کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے، بس مطمئن بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پر ہاتھ لگائے ہوئے ہیں کہ بس میں ایمان لایا ہے، میں جنتی ہوں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا احکامات، ان تمام احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لا رہا ہے، ان کو کہا وعملوا الصالحات۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر داخل ہو جائیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ ایمان لانے کے بعد اب عمل صالح بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معروفات کو بھی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرات سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، سوسائٹی کو بچا رہا ہے، تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور زمین کے اندر خلافت دے گا۔ اور کیسی خلافت؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جس طرح آپ نے ابتدائی اسلام سے دیکھا کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار دنیا کے اندر گزرے ہیں، اور جنہوں نے ایمان مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر لایا اور عمل صالح کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد کی اور کس طرح ان کو خلافت عطا فرمائی، ابتدا صحابہ کے دور سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی خلافت عطا فرمائی جنہوں نے اللہ کے احکامات کو فالو کیا ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ کو رنجش نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ ہی کو خلافت ملے گی، آپ ہی کو سر بلندی ملے گی۔ دنیا کے اندر جو باقی قومیں ہیں، باقی قبیلے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر جو باقی تہذیب اور باقی ادیان کو ماننے والے ہیں، وہ تو وقتاً فوقتاً وہ غبارے کی طرح بس آگے آئے ہوئے ہیں۔ اصلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلافت کا مقام دیا ہے وہ تمہیں دیا ہے۔ کن کو؟ ان کنتم مومنین، جب تم ایمان کے اس سرکل کے اندر مکمل مضبوطی سے داخل ہو جاؤ، شرط ہے ایمان۔ تو میرے عزیزو، یہ ہم ابتدا سے دیکھ رہے ہیں اور اب بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ آج اس وقت محرم الحرام ہے، 5 محرم الحرام ہے، اور کیا نام ہے اس کا 15 اگست کا معاملہ ہے۔ کن کن فتوحات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نوازا، اور معجزاتی طور پر اگر کہنا کوئی گناہ نہیں ہوگا یا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر مسلمانوں کو فتوحات کے وہ دروازے کھول دیے ہیں، کہ بار بار وہ مکہ کا سین نظر آتا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر وہ کرشمے اور وہ نمونے دکھلائے۔ وہ کہ کب؟ کہ جب مکمل انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا اللہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آپ چاہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ مکمل طریقے سے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طریقے سے اپنی مدد اور اپنی نصرت اس قبیلے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی مدد نہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی مدد نہ تابعین کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی مدد نہ کسی اور طبقے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اللہ کی مدد ہر اس انسان کے ساتھ خاص ہے، ہر اس قبیلے کے ساتھ خاص ہے، ہر اس سوسائٹی کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو فالو کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرات کو اپنی زندگی سے، اپنی سوسائٹی سے نکال دیا۔ لہذا ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بس ضرور وہ دن ہمیں دکھلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار کریں گے،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ورنہ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے دین اسلام کو پسند نہیں کیا اور ہم نے دین اسلام کو مکمل طریقے سے اپنے سینے سے نہیں لگایا اور اپنے آپ کو مکمل طریقے سے ہم نے دین اسلام کے حوالے نہیں کیا، سوسائٹی کے اندر ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور اللہ کے تبارک تعالیٰ کے احکامات کو فالوز نہیں کیا، اگر یہ تمام برائیاں ہمارے اندر ایمان لانے کے بعد بھی ہوئی تو پھر یاد رکھنا اللہ کے وہ احکامات بھی قرآن مقدس میں ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر لعنتیں بھیجی ہیں انبیاؤں کی زبانی۔ کیونکہ ایمان کے دائرے کے اندر وہ داخل ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ وقت کے نبی کے جو طریقے تھے ان کو فالو نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے احکامات جو تھے ان کو زندگی کے اندر نہیں لایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں، ایک حدیث پاک میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایمان والا طبقہ بگڑ جاتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا اور ایمان سے بالکل پھر جاتا ہے اور دنیاوی لہو لعب اور دنیاوی مشغولیات میں وہ زیادہ منہمک رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر ہی مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام خطرات سے ہمیں حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر جو مسلمان جہاں بھی اس وقت کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید ترقیات اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائے اور فتح اور نصرت اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا